الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عرش الہی کا سایہ پانے والے 61 خوش نصیب لوگوں کا بیان ہو چکا، باقی لوگوں کا بیان آج کرتے ہیں۔ کنز العمال کتاب القیامہ میں ہے، حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو مسلمانوں کے جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سلسلے میں اور حدیثیں ہیں، مجموع الزوائد کتاب الجنائز میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک انصاری تھے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ انصار کے ایک شخص کا ایک بیٹا تھا جو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تب بھی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آتے۔ تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، کیا تم اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے اس بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی ہی محبت فرمائے جیسی محبت میں اس سے کرتا ہوں۔ یہ حضور کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انصاری ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جیسی محبت میں اس بچے سے کرتا ہوں ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے۔ انہیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا، یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے حبیب تو اس کے محبوب ہیں، اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اللہ آپ سے ایسی ہی محبت فرمائے جیسی محبت میں اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنے بیٹے سے جو محبت ہے اللہ اس سے کہیں بڑھ کر مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ اس انصاری کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بیٹے کے فراق میں، اس کی جدائی میں وہ انصاری بہت پریشان رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے۔ اسی حالت میں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنے بچے کے فوت ہونے کا بہت غم ہے نا؟
کہا ہاں یا رسول اللہ بہت صدمہ ہے، بہت غم مجھے ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تسلی دی، فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ عرش کے سائے میں کھیلتا ہو؟ ہمارے حضور کے ایک شہزادے کا نام ہوتے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ عرش کے سائے میں کھیلتا ہو؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کو مکمل سکون ہوا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو میں کتنی شفقت کرتا، اب تو رب کے پاس ہے اور حضور کے شہزادے کے ساتھ عرش کے نیچے کھیل رہا ہے عرش کے سائے میں، وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے ہوگا۔ اتنا آرام تو میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں دے سکتا تھا۔ الفردوس بماسوری خطاب میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے بچوں کو لایا جائے گا، کہ مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے ان کو لایا جائے گا، میدان محشر میں ٹھہرنا ان پر سخت گزرے گا۔ وہ دھوپ، سخت دھوپ، تپتی ہوئی گرم زمین، پریشان ہو جائیں گے وہ بچے، تو وہ چلائیں گے، وہ چیخیں گے کہ یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان سے سورج جو ہے آگ برسا رہا ہے، یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یہ جبریل یہ بچے ہیں، یہ گرمی برداشت نہ کر سکیں گے، ان کو میرے عرش کے سائے میں لے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ان بچوں کو عرش کے سائے میں لے جائیں گے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ مسند الحارث میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، یہاں تک کہ سیدھے اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا۔ مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہی ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت جو ہے مؤکد ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، وہی 2 رکعت نفل جو سنت کے بعد پڑھتے ہیں، بس اس میں اتنا اضافہ کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، تو یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، سیدھا وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا، عرش کے سائے میں رہے گا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یعنی ان سے کہا گیا، عبداللہ بن عمرو سے یہ کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی جن پر وہ بیٹھیں گے۔ یہ کرسیاں یا ٹیلے یہ سب کے سب عرش کے سائے میں ہوں گے، اور یہاں مومنین سے مراد متقی پرہیزگار مومنین۔ تو مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی جن پر وہ بیٹھیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے دن کی 1 ساعت کے برابر یا 1 بار آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا۔
قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہے، لیکن یہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان کے لیے بالکل معلوم ہوگا کہ ابھی آنکھ جھپکی دن ختم ہو گیا، یا ایک ساتھ 1 گھنٹہ کے برابر، 1 گھڑی کے برابر ہوگا۔ اس اثر سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مسلمان سائے میں ہوں گے، لیکن یہ فضیلت متقی پرہیزگار مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جو مسلمان متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ کنز العمال کتاب و خلق العالم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے اس شکل میں رہتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں۔ دوسری قسم فضا میں ہوا کی مانند اڑنے والی ہے، چڑیوں کی شکل میں یا ہوا کی طرح اڑتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ کہ جن پر حساب اور عقاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں پر پیدا فرمایا۔ ایک وہ کہ جانوروں کی طرح ہیں، جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کے دل میں سمجھ نہیں ہے۔ دوسرے وہ جن کے جسم تو بنی آدم کے، انسان کے جسموں کی طرح ہیں، مگر ان کی روحیں شیطانوں کی روحوں کے مثل ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ عرش کے سائے میں ہونے کی جو فضیلت مومنین کے لیے ہے، وہ متقی اور پرہیزگار مومنین کے لیے ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ یہ ٹیلے، کرسیاں سب عرش اعظم کے سائے میں ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ انہیں الفزع الاکبر خوف زدہ نہ کرے گی، یعنی بڑی گھبراہٹ جو قیامت کی ہے خوف زدہ نہ کرے گی، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ یہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو اور وہ قوم اس سے راضی ہو، قوم کی امامت کرتا ہو اور قوم کے سارے لوگ اس کی امامت سے راضی ہوں، خوش ہوں، خوشی خوشی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں۔ دوسرے وہ شخص جو ہر دن اور رات میں اذان دیتا ہو، 5 وقت پابندی کے ساتھ اذان دیتا ہو۔ اور تیسرے وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے۔ اس میں 3 شخصوں کا بیان ہوا۔ قوم کا جو امام ہے اور قوم اس کی امامت سے راضی ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور جو مؤذن ہے، 5 وقت پابندی سے اذان دیتا ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو شخص کسی کا غلام ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو حقیقی آقا مولا ہے اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، یہ سارے لوگ مشک کے ٹیلوں پر عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ تاریخ بغداد میں مؤذنوں کے لیے، اذان دینے والوں کے لیے ایک حدیث اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی حضور سے روایت کرتے ہو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے کی کرسیاں لائی جائیں گی جو موتیوں اور یاقوت سے جڑی ہوں گی، اور ان پر باریک اور ہری ریشمی چادریں بچھی ہوں گی۔ پھر ان پر نور کے گنبد بنائے جائیں گے اور یہ ندا کی جائے گی کہ مؤذنین کہاں ہیں، 5 وقت جو اذان دیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ پس مؤذنین یا اذان دینے والے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ۔
اور ان گنبدوں کے نیچے ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب فرما دے۔ بے شک آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ تو اور لوگ حساب دے رہے ہوں گے اور موذنین ان سونے کی کرسیوں پہ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ فیض القدیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنی رضا کے لیے لوگوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے خاص کر لیا ہے۔ بعض لوگوں کو خاص کر لیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ بھی ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے عہد فرمایا ہے کہ انہیں عذاب نہ دے گا، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پا رہے ہوں گے جبکہ لوگ حساب میں ہوں گے۔ تو جو اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے وہ شخص قیامت کے روز اللہ کے قرب خاص میں نور کے ممبر پہ بیٹھا ہو کے اللہ سے بات کر رہا ہوگا اور لوگ جو ہے حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ اسی میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے سونے کے ممبر ہیں، وہ قیامت کے دن ان پر بیٹھیں گے اور گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، ان کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ ہجرت کرنے والے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکے سے مدینے میں آئے تو اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا۔ جس کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی یا حضور نے خاص حکم نہیں دیا تھا ان پر فرض تھا کہ مدینے میں آ جائیں ہجرت کر کے۔ مکے میں وہی تھے جو مجبور تھے یا جن کو حضور نے روکا تھا۔ آج بھی اگر اپنے وطن میں نماز روزہ وغیرہ پابندی لگا دی جائے، آدمی شریعت پر عمل نہ کر سکے، سخت پابندی حکومت کی طرف سے، تو اپنا وطن چھوڑ کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، ایسا کرنا فرض ہو جائے گا۔ ایسا کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجر بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سونے کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں 7 ایسے اشخاص کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 6 کا ذکر ہو چکا ہے، 7واں وہ شخص کہ اگر بولے تو علم کی بات کرے اور اگر خاموش رہے تو علم کے سبب خاموش رہے۔ وہ علم والا ہے اور علم اور بردباری والا ہے، بات کرتا ہے تو علم کی بات کرتا ہے، فالتو فضول باتیں نہیں کرتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو علم اور بردباری کے سبب خاموش رہتا ہے، جبکہ بول سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے وہ علم کے سبب، بردباری کے سبب۔ تو ایسا شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ فردوس الاخبار میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میرے عرش کے سائے میں کر دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو زندگی میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کی کثرت جو کرتا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ ان کو عرش کے سائے میں کر دو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ 10 کا ذکر آج ہوا، 61 کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، کل 71 ہوئے، 70 سے زائد ہو گئے، تو عرش الہی کا سایہ پانے والوں کی تعداد 70 سے بھی زائد ہو گئی۔ اب ہم سرسری طور پر سب کا تذکرہ دوبارہ کر دیتے ہیں۔
نمبر 1 عادل حکمراں، انصاف کرنے والا حکمراں۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 وہ شخص جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ نمبر 5 وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی مال اور جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 7واں وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ چھپ کر صدقہ دے، اعلانیہ صدقہ نہ دے۔ نمبر 8 جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دے، جس کو قرض دیا ہے اس کو مہلت دے دے۔ نمبر 9 جو مجاہد فی سبیل اللہ کی امداد اور اعانت کرے، جو مجاہدوں کی مدد کرتا ہے، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 10 جو شخص مکاتب کو آزاد کرانے میں مکاتب کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ مکاتب جو کسی کا غلام ہوتا ہے، آقا کہہ دیتا ہے کہ اتنا پیسہ دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کی مدد کر دے۔ اب تو اس زمانے میں غلام کا وجود ہی ادھر نہیں ہے۔ نمبر 11 جو شخص کسی نیک آدمی کو محض اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہو، کسی عالم کو، کسی سید کو، کسی بھی نیک آدمی کو محض اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہو، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں۔ نمبر 12 مجاہدین کے لشکر کی امداد اور اعانت میں جو شخص خود بھی شہید ہو جائے، یہ 13 ہوا۔ 14 وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں اور خلق حسن سے متصف ہو، اچھے اخلاق جس کے ہیں وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 15 جو شخص موسمی دقتوں اور دشواریوں کے باوجود وضو کی تکلیف برداشت کرتا ہو، ٹھنڈک لگ رہی ہے، وضو کرنا ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہی پانی ہے، لیکن تمام مشقتوں کے باوجود، دشواریوں کے باوجود وضو کی تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 16 رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا۔ اب تو اندھیرا کم ہوتا ہے، پہلے اندھیرا بہت رہتا تھا، لیکن اگر اندھیرا ہے، ٹارچ نہیں بھی ہے، پھر بھی آدمی ہمت نہ ہارے کہ اندھیرا ہے، نماز پڑھنے کیا جائے، گھر میں پڑھ لے، نہیں، مسجد میں جائے، تو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا۔ نمبر 17 جس شخص نے کسی انسان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ نمبر 18 وہ شخص جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ نمبر 19 بیوہ عورت کی خدمت کرنے والا۔ نمبر 20 وہ شخص جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنا حق قبول کرتا ہے۔ نمبر 21 نیک نیتی سے سلطان عادل کی خدمت کرنے والا۔ اگر عادل بادشاہ کی خدمت کوئی کرتا ہے، اس کی نوکری کرتا ہے لیکن اچھی نیت ہے، تو بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 22 جو شخص دوسروں کے حق میں وہی فیصلہ کرتا ہے اور وہی حکم لگاتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے۔ نمبر 23 جو شخص خدا کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے اور ہر وقت بندوں کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 24 جو شخص اہل ایمان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور نرمی سے پیش آتا ہے، سختی نہیں کرتا۔ نمبر 25 جس عورت کا بچہ مر جائے تو جو شخص اس غمزدہ عورت کی تعزیت کرے۔ نمبر 26 جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے نبھاتا ہے، قرابت داروں کے حقوق پہچانتا ہے۔ نمبر 27 وہ بیوہ عورت جو چھوٹے بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کرے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کرے، بچوں کو لے کر بیٹھی رہے۔ نمبر 28 جو شخص اچھا کھانا پکائے، اچھی غذا تیار کرے، پھر یتیم کو بلا کر اس کھانے میں شریک کرے۔ نمبر 29 جو شخص ہر موقع پر اللہ کی معیت کا یقین رکھتا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس موقع پر بھی ہو، یہ یقین رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ نمبر 30 غریبوں کا وہ سلسلہ، وہ شکستہ طبقہ جن کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، فاقوں کی مصیبت سے مر گئے مگر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ نمبر 31
قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن کی تعلیم اور خدمت اور یہاں دو الگ الگ بیان ہوا ہے۔ تو قرآن کی خدمت جیسے قرآن کوئی لکھتا ہے، قرآن چھپاتا ہے، قرآن جو ہے خرید کے تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، کسی طرح سے قرآن کریم کی خدمت کرنے والا۔ نمبر 32 وہ شخص جس نے بچپن میں قرآن سیکھا اور جوان ہو کر بھی قرآن کو پڑھتا رہا۔ نمبر 33 وہ شخص جس کی آنکھیں محارم سے باز رہیں، حرام چیزیں دیکھنے سے ہمیشہ باز رہیں۔ نمبر 34 وہ شخص جس کی آنکھ نے خدا کی راہ میں جاگنے کی تکلیف برداشت کی۔ نمبر 35 وہ شخص جس کی آنکھ خدا کے خوف سے روتی رہی۔ نمبر 36 وہ شخص جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ نمبر 37 جس شخص نے اپنا ہاتھ کبھی حرام مال کی طرف نہیں بڑھایا۔ نمبر 38 جس شخص نے حرام کی طرف نظر پھیر کر بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 39 جو لوگ سود نہیں لیتے جبکہ ایسے کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں عام طور سے لوگ سود لیتے ہیں لیکن یہ سود نہیں لیتا۔ نمبر 40 جو شخص رشوت نہیں لیتا، حالانکہ کام ایسے کرتا ہے کہ ایسے کام میں لوگ عام طور سے رشوت لیتے رہتے ہیں لیکن وہ رشوت نہیں لیتا۔ نمبر 41 وہ شخص جو ذکر الہی کی غرض سے وقت کا شمار کرتا رہتا ہے، وقت بنا لیتا ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے، کب تلاوت کرنی ہے، کب کون سا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 42 جس نے غمگین کا غم دور کر دیا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دی۔ نمبر 43 جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ نمبر 44 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے والا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نمبر 45 مسلمانوں کے وہ بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے۔ نمبر 46 بیماروں کی عیادت کرنے والا۔ نمبر 47 جنازے کے ساتھ جانے والا۔ نمبر 48 فرض اور نفل روزے رکھنے والا۔ نمبر 49 مولا علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے والا۔ نمبر 50 جو شخص صبح کی نماز میں یا نماز کے بعد سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھا کرتا ہے۔ نمبر 51 دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ نمبر 52 مسجدوں کو آباد کرنے والے اور ان کی تعمیر میں صحیح کرنے والے اور صبح کے وقت کثرت سے استغفار کرنے والے۔ نمبر 53 نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے، خدا کی اطاعت کے لیے اس کے بندوں کو بلانے والے۔ نمبر 54 وہ شخص جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر لوگوں سے حسد نہیں کرتا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور چغل خوری سے بچتا ہے۔ نمبر 55 جس شخص نے اپنا مال اپنی جان جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ نمبر 56 وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 57 وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔ نمبر 58 وہ مؤذن جو 5 وقت اللہ کے لیے اذان دیتا ہے۔ نمبر 59 وہ غلام جس نے مجازی آقا کے ساتھ حقیقی مولا کا بھی حق ادا کیا۔ نمبر 60 وہ شخص جو لوگوں کی حاجت براری اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ نمبر 61 اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا۔ نمبر 62 وہ شخص جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوشش کرتا ہے۔ نمبر 63 وہ انسان جس کے دل نے کبھی زنا کا ارادہ نہیں کیا۔ نمبر 64 اہل تقوی متقی پرہیزگار لوگ یہ سب سے زیادہ عالی مرتبہ ہوں گے۔ نمبر 65 وہ شخص جو بات کرتا ہے تو علم کی بات کرتا ہے، سکوت کرتا ہے تو علم کی وجہ سے۔ نمبر 66 بیکار اور بے ہنر اور صنعت نہ جاننے والے انسان کی اعانت کرنے والا۔ نمبر 67 وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، خدا کی راہ میں اس نے جہاد کیا، سچ بولتا ہے اور امانت کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے اور غلے کی گرانی کے لیے آرزو نہیں کرتا۔ نمبر 68 وہ شخص جو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 15 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ نمبر
69 جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نمبر 70 لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے والا۔ اور نمبر 71 شہداء کی ارواح سب پرندوں کے حواسل میں رہتی ہیں، اور یہ پرندے شام کو عرش الہی کے نیچے قنادیل میں رہتے ہیں۔ یہ 71 کا ذکر ہوا۔ اور اللہ کے سب سے قریب قرب خاص میں اللہ کے پیارے حبیب رحمت علیہ وسلم اللہ کے رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ لوائے حمد لیے ہوں گے، ایک بڑا جھنڈا لواء الحمد اس کا نام ہے، مولا علی لیے ہوں گے، اور حسن پاک رضی اللہ عنہما کے ہمراہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بالمقابل ہوگی۔ گویا سب سے خاص جو جگہ ہے وہ اللہ کے حبیب کی ہے، اور اللہ کے حبیب کے بغل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے مقابل میں مولا علی حسن و حسین کے ساتھ حمد کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ شان ہوگی۔ آپ فرض کریں وہ قیامت کا دن، اکثر لوگ قیامت کے میدان میں زمین تپ رہی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، 50,000 سال کا وہ دن ہے، اور کچھ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہر طرح کا سکون ہوگا، ہر طرح کا چین ہوگا، ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، ہر طرح کی بہاریں ہوں گی۔ پیارے بھائیو، ایسا کچھ کریں کہ ہمیں بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلانے والے۔